الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وقال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ جیسی اہم عبادت کے لیے جمع فرمایا. عزیز بزرگوں، اللہ پاک نے کامیابی کا دار و مدار دین اور ایمان کو بچا کر لے جانے میں رکھی ہے. دنیا میں 1,24,000 اور 1,24,000 صحابہ اور انبیاء، کم و بیش جتنے بھی دنیا میں انبیاء اور صحابہ دنیا میں آئے، ان ساروں کا ایک ہی مقصد تھا کہ آدمی کا تعلق کس طرح سے اللہ کی ذات سے پیدا ہو جائے. صحابہ کی ساری محنتیں صرف اسی بات کے لیے تھیں کہ کس طرح سے امت جو اپنے رب سے بچھڑ چکی ہے وہ اپنے اللہ سے مل جائے. اور 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جو دنیا میں آئے، ان ساروں کا مقصد بھی یہی تھا کہ بچڑی ہوئی امت اپنے رب سے مل جائے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے، بہت طویل خطبہ ہے. ان میں سے جو مختصر الفاظ یہ تھے کہ اے میری امت، میں نے آپ تک اللہ کا لایا ہوا دین تم تک پہنچا چکا ہوں. اللہ کی دی ہوئی شریعت جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک کو تم تک پہنچا چکا ہوں. اب آپ نے کچھ الفاظ فرمائے کہ جو اس کو مضبوطی سے تھامے گا وہ کنارے لگے گا، اور جو اس سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، یعنی جو قرآن کریم، حضور کی تعلیمات، اللہ کے احکامات سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، اس کی زندگی کی کشتی کہیں سمندر ہی میں ڈوب جائے گی. نفس اور شیطان اور ہوائے نفس اس کو اپنا نوالا بنا لے گی. زندگی کے سفر میں وہ ہمت ہار جائے گا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے بہت ہی طویل تقریر فرمائی تھی، اس کے یہ الفاظ تھے. پھر آپ نے فرمایا میری امت اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ یعنی میرے طریقے پر چلنے والے، میرے محبوب طریقے پر چلنے والے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی تم اتباع کر لو گے کامیابی تک پہنچ جاؤ گے. یہ چند مقدمات ہیں جو آگے جو مضمون آنے والا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. معلوم یہ ہوتا ہے حضور کی اتنی طویل حدیث سے کہ اگر کامیابی چاہنا ہے تو پہلے ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا پڑے. دیکھیے حدیث کے جو الفاظ ہیں، کہیں یہ نہیں ملا کہ دنیا کے کسی عہدے سے اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ یہاں کامیابی ملتی ہے، کہیں نہیں. لیکن اللہ کے نبی نے جو کامیابی کے راستے بتائے ہیں وہ اپنا طریقہ بتایا ہے، صحابہ کا طریقہ بتایا ہے، تابعین کا طریقہ بتایا ہے. اسی وجہ سے ہر جمعہ میں ہم لوگ سنتے ہیں ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آنے والے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آنے والے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو وہ کون ہے؟ تابعین ہیں، تبعِ تابعین ہیں، اولیاء اعظام ہیں، دنیا میں اللہ والے ہیں، اکابر علماء کرام ہیں، ان کی جماعت ہیں، خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، دعوت و تبلیغ ہے اور مساجد کے آباد کرنے والے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ جس کی بھی اقتدا کرو گی، جس کی بھی پیروی کرو گے تم کنارے پہنچ جاؤ گی. اب یہ کچھ تمہیدات تھے. ہم یہاں رک کر اپنے ملک کے موجودہ حالات کے اعتبار سے اور اپنی شریعت کے حساب سے اور اپنی زندگی کے حساب سے ہم کچھ نکات یہاں سے نکالتے ہیں کہ میرے عزیزوں، میری زندگی میں آج بدامنی کیوں ہے؟ حالانکہ پیسہ بہت کچھ ہے، آسائشیں اللہ نے بہت کچھ دی، آرائش کی چیزیں اللہ نے بہت دی، لیکن اسی وجہ سے عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ اپنے خطبات میں کہا کرتے تھے، آسائشیں، آرائشیں، زیبائشیں امت کو اللہ نے بہت دی ہے، لیکن اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ ان چیزوں کے ذریعے سے سکون تلاش کر کے لا کے دکھائے. عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ دہلی کے جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کہنے لگے ایک مرتبہ، او ہندوستان والوں، میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، اتنا قرآن سنایا، اتنا قرآن سنایا، اگر میں اپنا قرآن پہاڑوں کو سناتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اگر میں اپنا قرآن تمہیں تمہاری جگہ پر چرند اور پرند کو سناتا تو وہ بھی اپنے پر مارنا چھوڑ کر میرے قرآن کو سنتے. یعنی مقصود یہ تھا کہ اللہ کی تعلیمات، حضور کی سنتیں اور تابعین کے طور اور طریقے کو میں نے تمہارے سامنے اتنا بیان کیا کہ اگر پہاڑ کے سامنے بیان کر دیتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. پھر آپ نے فرمایا، تم پتھر ہو یا دل ہو، اللہ نے تمہیں کس چیز سے بنایا ہے کہ تمہارے سامنے نبی کی سنتوں کو ذبح بھی کیا جاتا ہو اور تم کھل کھلا کے ہنستے بھی ہو. تمہاری چھوٹی سی بچی گانا گا کر ناچتی ہو تمہارے سامنے اور تم اس بات پر خوش ہوتے ہو. اور ماں باپ کا کیا رونا روئے کہ وہ تو کہتے ہیں ہماری چھوٹی بچی اتنی کم عمر میں گانا بھی گا لیتی ہے، ناچ بھی لیتی ہے. بھئی آج امت کا حال ہے نہیں؟ یہ ہے یا نہیں امت کا حال؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنا قرآن، یعنی مطلب قرآن ایک ہی چیز نہیں، اس کے ضمن میں ساری شرعی احکامات ہے، اگر میں پہاڑوں کو سنا دیتا تو پہاڑوں بھی اپنی جگہ اپنے آپ میں ریزہ ریزہ ہو جاتے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں، سنت میں اللہ نے بہت پاور رکھی ہے، ضرورت یہ ہے کہ اس کو ہم لوگ اپنی زندگی بنا دیں. اسی وجہ سے ہمارے حضرت کہا کرتے تھے کہ بھائی آج نعرے کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج ضرورت ہے من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی پر امت آ جائے. دعوت و تبلیغ سے مقصد کیا ہے؟ بھائی من چاہا چھوٹ جائے، من جو چاہ رہا ہے وہ چھوٹ جائے. نمازوں سے مقصود کیا ہے؟ کہ من کو چھوڑنا ہے. زکوٰۃ سے مقصود کیا ہے؟ من کو چھوڑنا ہے. صدقات کا مقصود کیا ہے؟ من کو چھوڑنا ہے. مدارس کا مقصود کیا ہے؟ مدارس کا اتنا بڑا جال سارے ہندوستان میں جو پھیلا پڑا ہے، اس سے مقصود کیا ہے؟ بھئی من چھوٹ جائے، من چھوٹ جائے، دل بن جائے، اللہ اللہ کہنے والے بن جائے، ساری دنیا میں اللہ اللہ کے رٹ لگانے والے بن جائیں. خانقاہوں سے چاہا کیا جاتا ہے؟ من چھوٹ جائے. مکاتب سے چاہا کیا جاتا ہے؟ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان سے مقصود کیا ہے؟ بھئی من چھوٹ جائے، اللہ یاد آ جائے، اللہ سے نسبت ہو جائے، اللہ کی ذات سے تعلق ہو جائے، نبی کی زندگی سے عشق ہو جائے، نبی کے طریقوں سے محبت ہو جائے. اور آج جو امت میں سب سے بڑا بطلان جو آیا ہے اور امت کے اندر جو سب سے بڑے ہلاکت کے اسباب جو پیدا ہو چکے ہیں، وہ من نہیں چھوٹ رہا. نماز کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ من راضی ہو جائے، مقتدی راضی ہو جائیں، ٹرستی راضی ہو جائیں، محلے والے راضی ہو جائیں، گاؤں والے راضی ہو جائیں. اچھی آواز اللہ نے دی ہے، کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا فلاں راضی ہو جائیں. تو پھر میرے عزیزوں، یہ اس آدمی کے لیے خطرے کی گھنٹی بن جاتی ہے. ہمارے دور حدیث کے آخری سال میں ہمارے مولانا ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ گجرات کے بہت بڑی شخصیت ہیں. یہ بیجاپور والے نہیں، ہمارے گجرات کے بہت بڑے، اللہ نے صاحب نسبت سے کمالات سے نوازا تھا.
انہوں نے ایک نصیحت ہمیں کی، بچوں باہر جا رہے ہو وہاں من کو راضی نہ کرنا، وہاں اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارنا۔ حالات آئیں گے، پریشانی آئیں گی، دشواریاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، کبھی کبھار تمہارے سامنے زر کو پھینکا جائے گا، مال کو پھینکا جائے گا، تمہیں تمہارے ایمان سے دور کیا جائے گا، لیکن کبھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کی کوشش نہ کرنا۔ پھر ہمیں کہا عزیز بچوں، مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ دامت برکاتہم العالیہ کی زبان سے ہم نے سنا کہ مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ اپنے طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ امت میں آج کام کی بہت ضرورت ہے، امت کو آج دین کی بہت ضرورت ہے، امت کو آج اچھے اخلاق کی بہت ضرورت ہے، امت کو آج اچھے طریقوں کی بہت ضرورت ہے۔ کمی ہے تو پہنچانے والوں میں کمی ہے، کمی ہے تو بتلانے والوں میں کمی ہے کہ کیوں تم نے ایسا طریقہ نہیں اپنایا جس سے امت راہ راست پر آ جائے۔ پھر کہا کہ کبھی کبھار تمہارے سامنے کبھی کبھار مال و زر کے ذریعے سے تمہارے ایمان کو خریدا جائے گا، لیکن کبھی اپنے ایمان سے منہ نہ پھیرنا۔ یہ اس وقت کہا تھا جب 1438 چل رہا تھا، اب 1441 چل رہا ہے، 1441 اب چل رہا ہے، 1448 کی تقریر ہے، 1441 چل رہا ہے۔ کیا آج بتاؤ امت میں یہ حالات نہیں ہیں؟ کیا امت میں یہ حالات نہیں ہیں؟ نماز جائے بھاڑ میں، اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج زکوٰۃ کا نظام امت میں ہے؟ نہیں ہے۔ پڑوسی بھوکا کیوں سو نہ رہا ہو، لیکن کبھی امت کہ ان افراد کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ان تک اپنا مال پہنچائے۔ آج امت میں یہ نظام نہیں ہے کہ کسی بیوہ کی مدد ہم کسی طرح سے کر سکیں۔ ہاں دیں گے کب؟ جب اشتہارات لگیں گے کہ فلاں حاجی صاحب نے فلاں کو اتنا دیا ہے، تب دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے، لیکن اگر کچھ کوئی چپکے سے دینے کے لیے تیار ہو تو کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ آج یہ امت کے حالات ہیں نہیں۔ تو پھر این آر سی کا آنا، سی اے بی کا آنا، سی اے کا آنا، یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ اتھوٹ ٹھاکرے سے انہوں نے کل ملاقات کی، مہاراشٹر کے چیف بنے ہیں ابھی حال ہی میں، ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایک لفظ کہا مسلمانوں کے بارے میں، ہمیں ملاؤں سے کوئی دشمنی نہیں، یعنی ہم لوگوں ہماری برادری سے ہمیں ملاؤں سے کوئی دشمن نہیں ہے، ہمیں تکلیف ہے تو ان مسلمانوں سے ہے جو اپنے گھروں میں بچے ہوئے کھانے کو گٹر میں پھینکیں گے لیکن کسی غریب کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ مہاراشٹر کا چیف کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آج تم مسلمانوں نے جتنا امت کا نقصان کیا ہے اتنا کسی دور میں کسی نے اتنا نقصان نہیں کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مہاراشٹر کا چیف کہہ رہا ہے، جسے اسلام کوئی پتہ نہیں، اسلامی تعلیمات کچھ پتہ نہیں، لیکن ہمارے اخلاق سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے دین سے دور ہوتا چلا گیا۔ کہاں گئی آپ کی تبلیغ؟ کہاں گئی آپ کے اخلاق؟ کہاں گئے آپ کے مکاتب کا نظام؟ کہاں گئے آپ کا مدارس کا نظام؟ کہاں گئے آپ کی مساجد کا نظام؟ آج تو مولانا یہ بھی اعلان کر رہے ہیں بھائی غیر مسلموں کو اپنے مساجد میں لاؤ، انہیں یہاں کا سسٹم دکھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کے دل پر ایک تہس لگی، ایک ٹھیس پہنچی کہ جس قوم کو اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ سالن میں ایک پیالہ پانی کا زیادہ ڈالا کرو تاکہ امت کے غریب افراد تک تمہارے گھر کا سالن پہنچے، اس امت کے اندر روزانہ ٹنوں ٹن کھانا پھینکا جاتا ہو، اس امت میں ہزاروں لاکھوں جوڑ بھرے پڑے ہو، لیکن کسی غریب کے بچے کو ایک سویٹر دلا کر ہم ٹھنڈی کے دنوں میں نہیں پہنچا سکتے۔ جس امت کو اس نبی نے یہ تعلیم دی اگر 2 جوڑے اچھے ہو تو ایک جوڑا ایک غریب کو پہناؤ، ایک جوڑا تم خود پہنو۔ جس امت کو اس کے نبی نے یہ کہا کہ حسن اور حسین کی جگہ اگر یہ میرا لاڈلا یعنی جو گلی میں کھیل رہا تھا اس کو اٹھا کر حضرت نے اپنے سر پر رکھا اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا عائشہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کو کچھ پہناؤ، حسن کے اگر جوڑے ہو حسین کے اگر جوڑے ہو تو اس بچے کو پہناؤ، یہ بچہ یتیم ہے اور یہ عیدگاہ میں پہنچے گا تو یہ بھی کھلکھلا کر ہنسے گا۔ آپ نے عیدگاہ میں بٹھا کر
کندھے پر لے جا کر یہ امت کو تعلیم دی ہے کہ اس طرح سے بھی دین کی خدمات کی جاتی ہے، اس طرح سے بھی امت کی خدمت کی جاتی ہے۔ اور ایک آج امت کا یہ حال ہے کہ منو من کھانا گٹاروں میں پھینکا جاتا ہو، منو من کھانا نالیوں میں پھینکا جاتا ہو، لیکن کسی غریب کی ہم مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ آج امت کا حال ہے۔ اسی وجہ سے ہم بارہا یہ اعلان کرتے ہیں، اپنے اخلاق بناؤ، اپنے اخلاق بناؤ، اپنے اخلاق بناؤ، اسلام سمجھو، دین سمجھو، قرآن سمجھو، قرآن کی تعلیمات کو سمجھو، نبی کی زندگی کو سمجھو کہ نبی نے کس طریقے پر کس جگہ پر کیا کام کیا ہے۔ میں یہ صرف سمجھوں کہ امامت ہی سب کچھ ہے اور آگے کچھ نہیں، تو یہ میری خام خیالی ہے۔ اور یہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا، میں تنزلی میں آ رہا ہوں، میں بڑھ نہیں رہا۔ آج امت یہ سمجھ رہی ہے میرا پیٹ بھر جائے بس کافی ہے، امت چاہے بھاڑ میں چلی جائے۔ آج امت یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا گھر آباد ہو جائے، اوروں کا گھر آباد ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آج امت یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا بچہ اچھی اسکول میں پڑھے بس کافی ہو جائے، پڑوسی کا بچہ اگرچہ ہوٹلوں میں فرشیاں صاف کرے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آج امت یہ سمجھ گئی کہ میں اچھے لباس پہن جاؤں، اور امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو پھٹی ہوئی پینٹ پہن کر اپنی ساری زندگی گزار رہا ہو۔ آج امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو فٹ پاٹوں پر سو کر اپنی ٹھنڈی کے دن بھی کاٹ رہا ہو، گرمی کے دن بھی کاٹ رہا ہو، سردی کے دن بھی کاٹ رہا ہو، اور گرمی سردی ٹھنڈی کا سارا نظام وہی برداشت کر رہا ہو، اور میں موجوں سے اپنے آپ کو گدیوں پر سلا رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، یہ نبی کی زندگی سے بغاوت ہے، نبی کے اخلاق سے بغاوت ہے، سنتوں سے بغاوت ہے، قرآن سے بغاوت ہے، قرآن کی تعلیمات سے بغاوت ہے، حضور کی تعلیمات سے بغاوت ہے۔ اسی وجہ سے مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا، 2002 جو گجرات میں سب سے بڑا حملہ ہوا، مدارس پر پابندی لگائی گئی، مساجد کو تالے لگائے گئے، خانقاہیں بند کروائی گئی، مکاتب بند کروائے گئے، اس میں سب سے بڑی وجہ تھی مسلمانوں کے کھانوں کو غلط چیزوں میں استعمال کرنے کی وجہ سے۔ آج ہوٹلوں میں دیکھیے سب سے زیادہ کھانے والا مسلمان ہے، دیکھیے آج ہوٹلوں میں وہ آدمی باتیں کہہ رہا ہے جس نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دی ہے۔ کوئی شخصیت معمولی نہیں۔ آج اگر عرب ہمیں پہچانتے ہیں تو اس آدمی سے پہچانتے ہیں۔ مولانا سجاد صاحب نعمانی، ان کے والد ہیں مولانا منظور نعمانی، یہاں معارف القرآن رکھی ہوئی ہے، ان کے والد تھے۔ اتنی بڑی شخصیت آج ہندوستان میں موجود ہے، وہ بھرے مجموع میں کہہ رہے مسلمانوں اپنے اخلاقی زندگی کو اچھا بناؤ، مسلمانوں اپنے نمازوں کو زندہ کرو، مسلمانوں بستی میں محلے میں زکوٰۃ کا نظام شروع کرو، مسلمانوں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، مسلمانوں اپنے بچوں کو صدقات کا نظام سمجھاؤ، مسلمانوں اپنے بچوں کو نبی سے عشق سکھاؤ، مسلمانوں اپنے بچوں کو نبی کی زندگی سے پیار سکھاؤ۔ جب یہ چیزیں کھڑی ہوتی ہیں اور امت میں بیدار ہوتی ہے اور جوانوں میں جب بیدار ہوتی ہے تو میرے عزیزوں، معاذ اور معوذ تو 1400 سال پہلے گھٹنوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا، یا رسول اللہ اگر ہم پہلوانی کے لیے قابل نہیں ہیں تو ہم اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم بھی میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں آج بھی امت معاذ اور معوذ کو جننے کے لیے تیار ہے، آج بھی امت میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی جیسے جذبات کو پیدا کرے، آج بھی امت میں وہ صلاحیت ہے کہ عبد القادر جیلانی جیسے امت میں پیدا ہو جائے، آج بھی امت میں صلاحیت ہے کہ شیخ سبحانی جیسے دنیا میں پیدا ہو جائے، آج بھی امت میں یہ صلاحیت ہے کہ صلاح الدین ایوبی جیسے نرالے دنیا میں پیدا ہو جائے، اللہ کے لاڈلے آج بھی پیدا ہو جائے، عبد القادر جیلانی جیسے، جنید بغدادی جیسے، مولانا علی میاں ندوی جیسے، شیخ بہاؤالدین ظفر جیسے، اور جتنے بھی لوگوں نے دین کی خدمات کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ آج بھی امت دے سکتی ہے۔ ضرورت ہے کہ امت میں دین کی صحیح طریقے بیدار ہو، امت میں دین کی صحیح سمجھ پیدا ہو، امت میں قرآن کی صحیح سمجھ پیدا ہو، امت میں سنتوں سے عشق پیدا ہو، امت میں نبی کے طریقوں سے محبت پیدا ہو، امت میں یہ نظام کائنات اور نظام عادلہ اور نظام سماوی اور نظام ارضی یہ سارا کچھ سمجھ میں آ جائے، پھر امت کے اندر دین کی ہوائیں چلیں گی۔ یہ کہا جائے NRC آ گئی، یہ کہا جائے CA بھی آ گئی، یہ کہا جائے
اس سے کچھ نہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ اس آدمی کے الفاظ ہیں جس نے ساری دنیا گھوم کر آیا ہو، یہ اس آدمی کے الفاظ ہیں جس نے اپنے بچپنے میں اپنے باپ کے سینے پر قرآن ہی کو سنا ہو، یہ اس آدمی کے الفاظ ہیں جس کے نانی اور دایا دونوں نے مل کر بچپن میں لوریاں کندھے پر رکھ کر قرآن سنایا ہو، یہ اس میرے عزیزوں آج ضرورت ہے، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم امت کے رہبر ہو کر امت کو یہ چیزیں سمجھاؤ۔ آج امت ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کی گئی جس سے سارا ملک، سارا ہندوستان تباہی کے دہانے پر آ گیا ہے۔ میرے عزیزوں آج امت کو اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، نبی کی تعلیمات کی ضرورت ہے، نبی کے اچھے اخلاق کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سسٹم گجرات میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب غیر مسلموں کو مساجد میں لا کر وہ دکھایا کرتے تھے، ہمیں پتا نہیں تھا، ہم ڈرتے تھے، دیکھ مسجد میں غیروں کو لاتے ہیں، کیسے مولانا ہے، یہ ہم نے وہاں سمجھا تھا۔ لیکن اب اس بات کا احساس اب ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے کہ امت کو آج ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں اچھے اخلاق بنا کر نبی کی زندگی پر عمل کر کے اپنے آپ کو نبی کے طریقوں کے پیچھے لگائیں۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو اس کا میں حل بتاتا ہوں۔ اس سے آپ کے دعوت کے راستے کھلتے ہیں، امت میں آپ کے نبی کی زندگی کو پہنچانے کے راستے اللہ امت میں کھولتے ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے، ایک بات یہاں یاد رکھیں، یہ طے شدہ بات ہے، ساری دنیا کے چپے چپے سے ایک نہ ایک دن اسلام کا بول بالا ہو کر رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن ضرورت اس بات میں یہ ہوتی ہے کہ اس دین کے پھیلنے میں میرا کتنا حصہ لگے، میرا کتنا۔ اسی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کا آپ نے کلپ سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں اللہ تیرا دین ساری دنیا میں پھیلے گا، یہ تیرے نبی نے اپنی مبارک زبان سے کہا ہے، لیکن ہمیں بھی اپنے نبی کے دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ آج امت سمجھتی ہی نہیں، یہ بہت گہرے الفاظ ہیں، بہت معنی لیے ہوئے الفاظ ہیں، اپنے اندر ایک جامع الفاظ ہیں کہ امت کو اپنے نبی سے جوڑا جائے، امت کو اس کے قرآن سے جوڑا جائے، امت کو قرآن کی تعلیمات سے جوڑا جائے، امت کو اس کے نبی کے اخلاق سے جوڑا جائے۔ آج امت کو ضرورت ہے میرے عزیزوں، بہت اشد ضرورت ہے، اور خصوصاً ملک ہندوستان میں اب اتنی بڑی بیماری ہے، گردن پر پورا بوجھ ہے، پٹھا ڈال کر پھر بھی اس کی ملاقات کے لیے گئے۔ یہ کوئی معمولی قربانیاں تھوڑی ہیں، کوئی کر کے تو بتائیں، کوئی کر کے تو بتائیں۔ لیکن میرے عزیزوں بولنا آسان ہوتا ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بولنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک جنگ ہو رہی ہے، صحابہ کے پیر میں چپل بھی نہیں، چپلوں کا سسٹم تو نہیں تھا، تو تھوڑی دیر آگے چلتے تو ایک کلر کی چندی باندھتے، ہماری زبان میں چندی، اس کو فصیح اردو میں کہتے ہیں چھیتڑا، فصیح اردو میں کیا کہتے ہیں، چھیتڑا۔ تو ایک چندی باندھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر آگے چلتے، پھر ایک چندی ڈالتے ہیں، پھر تھوڑی دیر آگے ڈالتے ہیں، پھر ایک چندی ڈالتے ہیں، پھر آگے ڈالتے ہیں، پورے پیروں پر کلر 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 کی چندیاں ہو گئی۔ تو اس جنگ کا نام ہی پڑ گیا جنگ مرصع، کلر کلر والی جنگ۔ معنی کیا ہوتے ہیں اس کے، کلر کلر والی جنگ، یعنی مطلب کیا تھا، صحابہ کے پیر میں جنگ کو جانے کے لیے چپل بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے انہوں نے اس طرح کی قربانیاں دے کر آگے بڑھے۔ آج یہ قربانیاں تو آپ سے نہیں مانگ رہے ہیں نا، آپ کو تو بس اتنا کہا جا رہا ہے کہ 6:30 بجے آپ کی فجر ہے، بس آپ 2 رکعت اللہ کے سامنے آنسو بہائیں۔ آپ کو تو چندیاں باندھنے کے لیے تو نہ کہا جا رہا ہے، آپ کا مکاتب، آپ کے مکتب کا نظام چل رہا ہے تو آپ اس کو ساتھ دیں، آپ کو بس اتنا ہی کہا جا رہا ہے نا، آپ کو تو بس اتنا کہا جا رہا ہے کہ 2 رکعت اشراق کی پڑھ کر امت کے حالات کی درستگی کے لیے دعائیں کی جائیں۔ آپ کو تو بس اتنا کہا جا رہا ہے کہ چاشت کے وقت میں 4 رکعت پڑھ کر امت کے نوجوانوں کے لیے دعائیں کی جائیں۔ میں اس لیے امت کے نوجوان کہا کہ اس ملک میں اب سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ مہلک جو پلان ہے وہ امت کے نوجوانوں کے ایمان کو لوٹنا ہے۔ پب جی گیم کیوں دنیا میں لایا گیا؟ نوجوانوں کے ایمانوں کو خریدنے کے لیے۔ لوڈو گیم کیوں لایا گیا؟ آپ کے ایمان کو خریدنے کے لیے۔
دنیا میں جتنی مختلف گیمز وجود میں آئیں اس کے پیچھے ایک ہی لاجک ہے، ہم کروڑوں اربوں روپے لگائیں گے لیکن امت مسلمہ کے نوجوانوں سے صلاح الدین ایوبی جیسے جذبات کو سرد کیا جائے، ٹھنڈے کیے جائیں، انہیں یہ ہوش میں نہ لایا جائے کہ تم اس شخصیت کے بیٹے ہو جس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جنم دیا ہے، تم اس امت میں پیدا ہونے والے ہو جس امت میں پیدا ہونے کے لیے بنی اسرائیل کے انبیاء نے بھی دعائیں کی تھیں، تم اس امت میں پیدا ہونے والے ہیں جن کی دعاؤں سے سارا ملک ہل سکتا ہے۔ یہ انہیں پتا ہے، انہوں نے ہماری کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، انہیں احساس ہے، لیکن میرے عزیزوں احساس آج اگر نہیں ہے تو اس امت کو نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے استاد کہا کرتے تھے ہمیں بار بار، مولانا یونس صاحب پٹنی دامت برکاتہم العالیہ پٹنہ کے رہنے والے، وہ ہمیں کہا کرتے تھے بچوں زندگی میں جیسا بھی موڑ آ جائے اپنے ایمان کو نہ بیچنا، زندگی میں جیسے بھی حالات آ جائے اپنے ایمان کی خریداری نہ کروانا، زندگی میں جیسے بھی حالات آ جائیں اپنے ایمان کے نیلام کو نہ لگانا۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ واہ واہ دنیا تو یہ ہوتی ہے، حکم المنیت فی البریت جاریت ما دعا للہ داعیت، یہ دنیا ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ وَبَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ دنیا ہوتی ہے۔ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب علیم، یہ دنیا ہوتی ہے۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور یہ اللہ ہوتے ہیں۔ ففروا الى اللہ، یہ اللہ ہے۔ فإن الجنة هي المأوى، یہ اللہ ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ وجوہ یومئذ مسفرہ۔ تو یہ قرآن ہے جو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تمہارے ایمان، تمہارے اخلاق، تمہاری تعلیمات، تمہاری سنتیں، تمہارے تابعین، تمہارے تبع تابعین، تمہارے اولیاء، تمہارے علماء کی قربانیاں یہ ہیں۔ لیکن اس دنیا کو اصول ہے، جو مظلوم ہے وہ ظالم، جو ظالم ہے وہ مظلوم۔ مطلب کیا؟ ظالم جو ہے نا ٹھٹراتا ہوا باہر گھومتا ہے اور مظلوم بیچارہ جیلوں میں سڑتا ہے۔ یہ آج دنیا کا اصول ہے، جو سچ بولے وہ کڑوا بولتا ہے، اور جو کڑوا بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے۔ جو سچائی بیان کریں اس کو تم باطل بیان کرنے پر لگا دیتے ہو، اور جو باطل بیان کرتا ہے تم تو اس کا آہو بھگت بھی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ جو تمہارے نبی کی ذات سے محبت کو پیدا کرنا کرے تمہیں کہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ نبی کی زندگی سے بچھڑانے والا ہے۔ دنیا کا اصول کیا ہے؟ یزید کو تخت پر بٹھایا اور حسین کو گردن کاٹ کر اللہ کے دربار میں پہنچایا۔ یہ دنیا کا اصول ہے اور چلتا رہے گا۔ قانون ہے، بدلا نہیں جائے گا۔ جزا سزا کی جزا اور سزا کی جگہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے، اللہ ہے، وہاں اس کا حساب کیا جائے گا۔ لیکن یہ دنیا ہے، تو اب اس دنیا میں ہمیں اپنے اچھے اخلاق کو بنا کر اپنے نبی کی زندگی کو دوسروں تک پہنچا کر، اور پہنچانا کیسے ہے؟ اپنے آپ میں تبدیلی لا کر۔ پہنچانا کیسے ہے؟ خود کی دنیا کو بدل کر۔ پہنچانا کیسے ہے؟ خود کے اندر بدلاؤ لا کر امت تک اپنی دعوت کو پہنچانا ہے۔ اور سارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ خود میں تبدیلی آ جائے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں۔ ایک قرآن کی آیت ہے، اس کا علامہ اقبال نے ترجمہ کیا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔
دیکھتے دیکھتے عظمتیں لٹ گئیں، عزتیں لٹ گئیں، غیرتیں بک گئیں، ایسے جینے سے بہتر ہے مر جائیں ہم، اب ایسا جینا ہمیں گوارا نہیں۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے عزیزوں، سمجھنے کی آج امت کو ضرورت ہے، سمجھ کر دین پر عمل کی آج امت کو ضرورت ہے۔ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال کون ہے پتہ ہی نہیں ہے تو اشعار کیا سمجھ میں ہے؟ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے، بدلے گا۔ یہ ملک کے حالات بتا رہے ہیں کہ ساری دنیا میں اسلام لہرے گا، اسلام کی تعلیمات زندہ ہوگی، اللہ قیام نو کو لا رہے ہیں اور لائیں گے، یہ اس قدرت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیکن ضرورت کیا ہے؟ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے، وہ ضرور سنے گا صدائیں میری۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ ہے ہمارا خدا، ہمیں گرو ہے اپنے خدا پر، ہمیں فخر ہے اپنے قرآن کی تعلیمات پر، ہمیں فخر ہے اپنے نبی کی زندگی پر، ہمیں فخر ہے قرآنی تعلیمات کو زندہ کرنے پر۔ لیکن میرے عزیزوں ضرورت یہ ہے، اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب ہمارا گزارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو ہم سہ لیتے، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے آخر میں اس شعر کو رکھا، کیا؟ ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، یہ وقت کی بات ہے، وہ ضرور سنے گا صدائیں میری۔ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدع مع اللہ الہا آخر، نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے عالم معانی کا سفر۔ ان شہیدوں کی دیت جاؤ جامعہ ملیہ کے طلباء سے پوچھ کر آؤ، جامعہ علی گڑھ یونیورسٹی سے پوچھ کر آؤ، اب ان کی دیت تم ان غیرت بے اسلاموں سے نہ مانگو، ان کی دیت تم اللہ سے مانگو۔ اسی کو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ بہت گہری ہے بات، نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقد عالم معانی کا سفر۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، خون جن کا ہے قدر و قیمت میں حرم سے بڑھ کر۔ آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، اس لیے ہم نے یہاں چینج کیا، آہ اے مرد چنچلی تجھے کیا یاد نہیں، آہ اے مرد چنچلی تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدع مع اللہ الہا آخر۔ میرے عزیز بھائیوں، ان علامہ اقبال کے اشعار کو اپنے ان کی جتنے اشعار میں اپنے بیانوں میں پڑھتا ہوں، یہ اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ ان کی سارے اشعار قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، قرآن کی معنی کی لفاظی ہوتی ہیں، اس کو اپنے جذبات میں ایسا پیش کرتے ہیں جیسا کسی اور کو پیش کرنے کی اس کی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمارا پیغام آپ سے یہ ہے، اور آج جمعہ کا پیغام آپ سے یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لاؤ، اپنے آپ کو بدلو، اپنے طریقوں کو بدلو، اپنے گھریلو سسٹم کو بدلو۔ آپ کے یہاں مکاتب کا نظام چل رہا ہے، اس میں ساتھ دو، ہمت دو، حوصلے دو، اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کے ایمان کو قرآن کی، صحابہ کی تعریفات سنا کر، صحابہ کی واقعات کو سنا کر، تابعین کے واقعات کو سنا کر ان کے ایمان کو بیدار کرو۔ ضرورت ہے کہ بیدار کرنے کی، کیونکہ باطل بہت طریقوں سے ہمارے ایمان کو سرد پکڑ چکا ہے، باطل بہت طریقوں سے آپ کے ایمان کو چھپا رہا ہے۔ اس لیے آپ والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو سامنے بٹھا کر صحابہ کے واقعات کو، تابعین کے واقعات کو، اپنے تابعین کے واقعات کو، اس ملک کی آزادی میں جنہوں نے اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا ہے،
ان کے واقعات کو، اس ملک کی چمن کے لیے انہوں نے جتنا اپنے بس میں جو تھا جو کیا ہے، ان کے واقعات کو، اپنے اکابر علماء کے واقعات کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور جو موجود ہیں، ان کے واقعات سے ان کی ذہن سازی کر ان کے ایمان کو بیدار کریں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا وہ ضرور سنے گا صدائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت نہیں پڑھے، سنت سے فارغ ہو جائے۔